پیارے گھروں سے گئے ہیں واپس نہیں آئے، جن کے بیٹے گئے ہیں، جن کی میں شاید بات نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں نا سوالیہ نظروں سے، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ خدا کے واسطے آنکھیں کھولیں، یہ آگ آپ کے گھروں تک جب آئے گی نا تب آپ کو پتہ چلے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ان مظلوموں کے ساتھ، ان ماؤں بیٹیوں کے ساتھ جو مطلب بغیر چھت کے بیٹھی ہیں، رات کو یہاں پہ بیٹھی ہے ننگی زمین پہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ میم اپنے بارے میں کچھ بتا دیں، اور آپ یہاں پہ جو آئی ہیں تو کیوں اتنا ظلم ہم نے بالکل ان کو لیٹ گو کر دیا ہے، یہ بھی ہمارا حصہ ہے بلوچستان، لیکن جس طرح پریورٹیز پہ ہم اور صوبوں کو رکھتے ہیں اس کو کیوں نہیں رکھتے؟ اور جب کوئی اشرافیہ میں کسی کا جانور بھی چوری ہو جاتا ہے تو پورے دن وہ میڈیا پہ چلتا رہتا ہے، لیکن ان کے ساتھ تو اتنے بڑے بڑے سانے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو پریورٹی کیوں نہیں دیتے؟ سب سے پہلے تو میں ان سب سے معذرت کروں گی کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہماری یہ جو ریاست نام نہاد ریاست ہے نا، انہوں نے ہمیں اتنی غلط پکچر دکھائی ہوئی تھی اور ہم لوگ بھی یہی سمجھتے تھے شاید یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ تو ہمیں اب آ کے، مجھے 60 سال کی عمر میں آ کے اب پتہ چلا ہے کہ یہ ہماری ریاست ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ اب ان کا درد ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور میں ان سب سے معذرت چاہتی ہوں، مہارنگ بلوچ سے، جتنے بھی بلوچی بہن بھائی ہیں ان سب کے لیے کم از کم میں حاضر ہوں۔ میرا یہاں آنا صرف یکجہتی کے لیے، میں اکیلی عورت ہوں اور یہاں آتی ہوں، روز آتی ہوں اور آتی رہوں گی۔ آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ ریاست ان کے یہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگی، یا آپ کو کس سے امید ہے کہ کون سی وہ گورنمنٹ ہوگی جو ان کے مسئلے حل کر سکتی ہے؟ نہیں، مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ عمران خان ایک واحد شخص ہے جو حق اور سچ کے لیے لڑ رہا ہے۔ شاید وہ آئے، شاید نہیں، اللہ کرے اسے آنا چاہیے اور وہ یہ کر سکتا ہے، باقی کوئی۔ اور یہ ساری اویئرنیس ہمیں دی ہی عمران خان نے، ان کے بارے میں بھی ہمیں وہیں سے پتہ چلا ہے، ہمیں جو شعور ملا ہے نا وہ ہمیں وہاں سے ملا ہے اور آج ہم ان کے درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی جب یہ عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے ریاض خان کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ جو ایک نون فیس ہے، جب ان کی گمشدگی پہ بالکل عدلیہ منہ پھیر رہی ہے، تو ان لوگوں کا پھر کون بات سنے گا، یا ان کی کون بات کرے گا؟ پھر کوئی بھی بات نہیں کرے گا کیونکہ سارے تو بکے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ بکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے لوگ کتنے مسنگ ہیں، ہمارے لوگ سے مراد یہ بھی ہمارے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں۔ پہلے علم نہیں تھا، اب علم آ گیا، تو اس لیے، اور یہ تکلیف اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری بہت ساری عورتیں ابھی بھی وہی ہیں، وہ اسی طرح سے ہی ہیں نا، کس لیے ہیں؟ تو ان پہ تو کیا ظلم ہوگا، جن کے پیارے گھروں سے گئے ہیں واپس نہیں آئے، جن کے بیٹے گئے ہیں، جن کی میں شاید بات نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں نا سوالیہ نظروں سے، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے جو میں دے سکوں۔ پوری قوم ان سے شرمندہ بھی ہے، کیونکہ پوری یہ قوم پھر کھڑی ہو نا ساتھ آ کے، ساتھ آئے نا، ہمت کریں، خدا سے ڈریں، حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ اس میں یہ مت دیکھیں کہ مہارنگ بلوچ ہے، یہ بلوچی ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ کون ہے؟ ایک جٹ کیوں نہیں ہوتے؟ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ بہت بہت شکریہ، اور ہم بھی ان سے معافی مانگ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی شرمندہ ہیں نہیں کہ شرمندہ، اب شرمندگی کا وقت بھی گزر گیا، اب خدا کے واسطے میری پوری مسلمان امت سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں، صرف فلسطین میں ظلم نہیں ہو رہا، یہ پاکستان بھی فلسطین بن چکا ہے، کشمیر بن چکا ہے۔ خدا کے واسطے آنکھیں کھولیں، یہ آگ آپ کے گھروں تک جب آئے گی نا تب آپ کو پتہ چلے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ان مظلوموں کے ساتھ، ان ماؤں بیٹیوں کے ساتھ جو مطلب بغیر چھت کے بیٹھی ہیں، رات کو یہاں پہ بیٹھی ہے ننگی زمین پہ بغیر چھت کے۔ کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو باہر وہ نکلتا ہے، بغیر تکلیف کے کوئی نہیں آتا، اور جو یہ درد محسوس کر سکتا ہے کم از کم وہ تو ساتھ دیں۔ جن کے ضمیر مر چکے ان کے لیے تو چلے چھوڑ دینا، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، لیکن جن کے ضمیر زندہ ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہم ہیں، یہ سمجھ میں آ جائے بات تو۔ بہرحال میں پھر بھی ان بلوچیوں سے سب سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم لوگوں کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی، لیکن آ گئی ہے تو ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
انشاء بہت بہت شکریہ میم.